بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 2 ہے۔ شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا۔ شہروں میں کوئی چاند کو ماما نہیں کہتا۔ اس سبق کے لکھنے والے مصنف ہیں منور رانا، ابھی باحیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ سبق کیوں لایا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس چیز کی طرف ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ عام طور سے بڑے بڑے شہر، ان کے اطراف چھوٹے چھوٹے گاؤں، دیہات، قصبے ہوا کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جو لوگ بڑے شہروں میں زندگی گزارتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور بے وقت کھاتے بے وقت سوتے، پیسوں کی ڈھیر میں رہتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ، تہذیب یافتہ، سمجھدار اور عقل مند تصور کرتے ہیں، اور ایک دیہات میں رہنے والے ایک عام انسان، ایک فارمر کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں یا پھر حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہل ہیں، ان پڑھ گوار ہیں، ان لوگوں کو تہذیب، تعلیم اور دوسری چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ مگر منور رانا نے اس سبق میں اس سوچ کو کس انداز میں باطل قرار دیا اور دونوں کے درمیان کیسا بیلنس قائم کیا، ایک اچھوتے انداز کا سبق ہے۔ جب ہم سبق پڑھیں گے تو اس کے اندر انہوں نے چاند کو کس طریقے سے انسان کی زندگی سے جزو لا ينفق، یعنی ہماری زندگی کا ایک نا انکار کیے جانے والا رشتہ بتایا کہ لوگ جو ہے اپنا رشتہ کس کس چیزوں سے جوڑتے ہیں، مگر ایک چیز ہے جس سے رشتہ بغیر جڑے ہوئے بھی جڑا رہتا ہے۔ سبق میں جب ہم جائیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا۔ یہاں پر پڑھیے، سوچیے، بولیے، ایک چھوٹا سا پیراگراف یہاں پر دیا گیا، بلکہ ہمارے سبق کے جو پیرا ہیں انہی میں سے چھوٹے چھوٹے جملوں کو یہاں پر جمع کیا گیا، جو ہمارے سبق کے چیدہ چیدہ جملے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، دیکھیں آپ سے اس سے اندازہ ہوگا۔ یہاں رہتے رہتے اب مجھ پر وحشت طاری ہونے لگی، ہر طرف ٹریفک کا شور، بلند و بالا عمارتوں کا جنگل، ان بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور دولت کے انبار لگانے کی دھن میں پست ہوتی ہوئی انسانیت۔ پہلے پہل جب میں اپنے گاؤں سے آیا تھا تو مجبور، معذور اور غربت کے مارے سسکتے انسانوں کے دکھوں کو دیکھ کر دل تڑپ اٹھتا تھا، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے دھیرے دھیرے میرا دل بھی پتھر ہونے لگا ہے۔ بڑی سے بڑی تکلیف دہ بات دیکھ کر بھی سرسری گزر جاتا ہوں۔ کیا کہوں، بس میرا گاؤں، میرے لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ یہاں تو یہ حال ہے، یہ عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ۔ کیا مصرع ہے، یہ عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ۔ شہر کا منظر یہاں پر اس چھوٹے سے مصرعے کے اندر بیان کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ قفس کے معنی ہوتے ہیں پنجرا، اور آشیانہ کا معنی ہوتا ہے گھونسلہ۔ تو کہتے ہیں نہ یہاں پر آزادی ہے اور نہ ہی قید و بند ہے، ان دونوں کے درمیان کی کشمکش کی زندگی ہے۔ دور سے دیکھو تو جنگل ہرا نظر آتا ہے، مگر اس جنگل کی طرف جیسے جیسے ہم چلتے اور بڑھتے جاتے ہیں تو پتھر ہمارے پیر کاٹ دیتے ہیں اور کانٹوں سے ہمارے پیر لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دور سے دنیا کے بڑے بڑے شہر، ان بلڈنگوں کا جنگل
گاڑیوں کا شور بہت اچھا نظر آتا ہے، مگر جیسے ہم ان شہروں کے اندر جا کر کے دیکھتے ہیں تو بالکل اس کی شکل و صورت، اس کا منظر ہی الگ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو یہاں پر کہہ رہے ہیں، یعنی شہروں کی زندگی ایک کشمکش کی زندگی ہوتی ہے۔ سوالات ہیں مضمون میں، یہاں سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے مراد یہاں پر گاؤں ہے مصنف کا۔ سوال نمبر 2 ہے شہر کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ شہر کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں، ہر طرف ٹریفک ہوتا ہے، بلند و بالا عمارتوں کا جنگل ہوتا ہے، بلند بالا عمارتوں اور دولت کے انبار لگانے کی دھن میں انسانیت پست سے پست ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسانیت کی پستی کے کیا اسباب ہیں؟ تو کہتے ہیں لوگوں کی زندگی اپنے کاروبار میں زیادہ مشغول ہونا یہ انسانیت کی پستی کا ضامن ہے۔ مضمون نگار کا پہلے کیا حال تھا؟ اس کا دل پہلے بہت نرم تھا، اب وہ شہر کو جا کر اس کا بھی دل سخت ہو گیا۔ یہ عجب جہاں ہے نہ قفس نہ آشیانہ۔ مضمون نگار اس مصرے کے ذریعے کیا کہنا چاہتا ہے؟ آپ کو بتایا ابھی، اس مصرے کے ذریعے سے شہری زندگی کی کیفیت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ نہ وہاں پر سکون ہے اور نہ ہی وہاں پر چین ہے، اور نہ ہی آزادی ہے اور نہ ہی قید و بند ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی ایک پریشان حال زندگی ہے۔ سبق کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کے ہر ملک میں گاؤں اور شہر ہوتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، شہروں کی ترقی اور چمک دمک کے پیچھے گاؤں اور گاؤں کے رہنے والوں کی محنت اور خون پسینہ ہوتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو گاؤں سے شہر میں ہونے والے کسی ایک سڑک پر دیر تک کھڑے ہو کر آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں گے بڑی بڑی گاڑیاں گاؤں سے اجناس، ترکاریاں، پھل اور دودھ کی گاڑیاں یکے بعد دیگرے شہر کو پہنچ رہی ہیں لے کر۔ ماہر و غیر ماہر مزدور شہروں کو پہنچتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ترقی کے ثمرات میں گاؤں والوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس سبق کی تدریس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سماجی و معاشی ترقی، تہذیب و ثقافت میں گاؤں کی اہمیت کو جانیں اور اس بات کو سمجھیں گے کہ دولت کے حصول اور ترقی کی دھن میں انسانیت، محبت، رواداری، رحم دلی کے جذبات سے روگردانی نہ کریں۔ اس چھوٹے سے پیراگراف کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شہر کے لوگ جو اناج کھاتے ہیں وہ آتا کہاں سے ہے؟ شہر کے لوگ جو دودھ پیتے ہیں وہ دودھ آتا کہاں سے ہے؟ جو سبزیاں اور ترکاریاں استعمال کرتے ہیں وہ آتے کہاں سے ہیں؟ تو مصنف کہتے ہیں دودھ جانوروں کے ذریعے سے نکلتا ہے اور وہ شہروں کو پہنچتا ہے، اور اس کو پالنے والے، اس کو نکالنے والے اور اس کی جو ہے پوری سپلائی کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ دیہات کے ان پڑھ لوگوں کا ہی طبقہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی سبزیاں کھیتوں کے اندر اگائی جاتی ہیں، پھر شہروں کو دی جاتی ہیں، اور جانوروں کو جنگلوں کے اندر پالا جاتا ہے اور وہ شہریوں کو دیا جاتا ہے۔ گویا کہ ہماری رمق دمق چمک، ہماری خوشحالی کے اندر اگر کسی کا حصہ ہے تو وہ دیہاتیوں کا حصہ ہے، وہ ایک کسان کا، ایک فارمر کا حصہ ہے۔ اگر وہ لوگ اناج اگانا بند کر دیں، اگر دیہات کے رہنے والے لوگ جانوروں کو پالنا بند کر دے، وہ بھی اپنی زندگی کو مشینریوں پر لا کر کے اتار کر رکھ دیں، تو پھر لوگ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، پھر کون سے ہماری عیش و آرام کی زندگی ہوگی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو کچھ آرام کا منظر نظر آ رہا ہے ان سب کے پیچھے ہاتھ کسی کا ہے تو وہ دیہات کے رہنے والے طبقے کا ہے۔ تو اس بات کو یہاں پر بتا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سبق کس قبیل سے ہے؟ یہ سبق جو ہے انشائیہ کے قبیل سے ہے۔ انشائیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، انشاء ینشئ، انشاءن کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مصنف
ایک قلمکار، ایک لکھنے والا، اس کے ذہن سے جو چیز خود بخود پیدا ہوتی ہے اس چیز کو وہ مضمون کی شکل میں لکھ دیتا ہے، اس کو انشائیہ کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو ایسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ سبق کس کتاب سے لیا گیا، تو اس کتاب کا نام ہے چہرے یاد رہتے ہیں۔ ایک کتاب ہے منور رانا صاحب کی لکھی ہوئی جس کا نام ہے چہرے یاد رہتے ہیں، اس میں سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ سبق کا نام ہے شہروں میں چاند کو کوئی ماما نہیں کہتا۔ اس سبق کے مصنف ایک مشہور شاعر بھی ہیں اور مشہور مصنف بھی ہیں۔ انگریزی زبان کے لفظ ایسے کو اردو میں انشائیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انشائیہ کے معنی ہے، انشاء کے معنی ہے پیدا کرنا۔ انشائیہ کسی حاصل موضوع کے بارے میں لکھنے والے کے خیالات اور جذبات کے عمل کا پرتو ہوتا ہے۔ پرتو مت پڑھ لینا، پرتو پڑھنا۔ پرتو کا معنی الگ ہوتا ہے، پرتو کا معنی الگ ہوتا ہے، میں دونوں کا تلفظ الگ الگ پڑھ رہا ہوں۔ پرتو، پرتو کا مطلب ہوتا ہے سایہ، جس کو زیروکس کہا جاتا ہے۔ تو اصل چیز تو ذہن میں ہے اور اس کا سایہ کہاں پر ہے؟ کتاب میں ہے۔ ایک ایسا ادب پارا ہوتا ہے جس میں بیک وقت موضوع کے بارے میں فکر انگیزی، خیال کی رعنائی، تاثرات کی دل فریب ترجمانی، اسلوب کا نکھار اور تصور کی لطافت سب ہی عناصر سموئے ہوئے ملتے ہیں۔ انشائیہ ہمارے ذہن کو ایک خاص ذوق آہگی بخشتا ہے اور ہمارے جذبات میں ایک ایسا انبساط کے معنی ہوتے ہیں خوشی، انبساط پرور تازگی اور تابناکی پیدا کرتا ہے۔ انشائیہ کی صنف میں بڑی لچک اور اس کے موضوعات میں بڑی ہماگیری اور وسعت ہوتی ہے۔ لچک، ہماگیری اور وسعت کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں لمبائی اور چوڑائی۔ تو انشائیہ میں کسی بھی موضوع کے اندر بات کی جا سکتی ہے، کسی بھی عنوان پر بات کی جا سکتی ہے، اور کتنا بھی لمبا انشائیہ ہو سکتا ہے، 10 صفحات میں بھی ہو سکتا ہے، ایک کتاب کی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ مصنف کے پاس جتنا علم ہے اس کو جو ہے وہ اس کے اندر دکھانے کی کوشش کرتا ہے اپنی پوری صلاحیت کو۔ یہ صنف ذہنی بیداری اور سماجی حربے کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں منور رانا کا تعارف، مصنف کا تعارف کیا ہے۔ منور رانا کی پیدائش رائے بریلی اتر پردیش میں 1952 کو ہوئی، 1952 کو ہوئی ہے۔ وہ اردو اور اودھی زبان کے بہت ہی حساس شاعر ہیں۔ منور رانا حساس شاعر ہیں اودھی زبان کے اور اردو زبان کے۔ منور رانا ہمارے عہد کے ایک اہم اور منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ اس سبق کو اس وجہ سے بھی اہمیت حاصل ہے، یہ جو ماڈرن زمانہ ہے، جو ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس زمانے سے ان کی سوچ بہت زیادہ قریب ملتی جلتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ہمارے زمانے کے شاعر مانے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے سماج کو ٹیکنالوجی کے نظریے سے سمجھا اور جو ہے ماں کی قدر کیا ہوتی ہے، زبان کی قدر کیا ہوتی ہے، رشتوں کا احترام کیا ہوتا ہے، اور اس چیز کو انہوں نے بہت گہرائی اور بہت ہی گہرائی سے مطالعہ کیا، اس چیز کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ملک کے قد آور شخصیات میں، قد آور شعراء کرام کے اندر، پہلے صف میں قدم رکھنے والے شعراء کرام کے اندر ان کا نام بھی شمار کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے عام طور سے ہوتا کیا ہے، شاعر یا تو صرف شاعری ہی کرتے رہتا ہے، اور کوئی مصنف جو ہوتا ہے لکھنے والا تو وہ صرف تحریر موضوعات پر ہی قلم اٹھاتا ہے۔ مگر ہمارے مصنف منور رانا کی خاص بات یہ ہے، انہوں نے نثر پر بھی کلام لکھا ہے اور نظم میں بھی کلام لکھا ہے۔ نثر میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی اور نظم میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ دونوں میدان کے اندر اپنا لوہا انہوں نے منوانے کی کوشش کی، اور نظم میں سب سے زیادہ انہوں نے ماں پر کلام لکھنے کی کوشش کی۔ تو ان کا ایک شعر یوں ہے، کسی کے حصے میں
دکان آئی، کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی، کسی کے حصے میں مکان آیا، کسی کے حصے میں دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ تو منور رانا جو ہے کتنے پیارے انداز کے اندر اس زمانے کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے سے شعر کے اندر مصنف نے وہ سماج کا سب سے دکھی جو منظر ہے اس کو بیان کیا کہ اس زمانے کے اندر اولاد ماں باپ کو کس طریقے سے چھوڑ کر فرار ہو جاتی ہے، اور چھوٹا بچہ ماں کی خدمت کے لیے لگ جاتا ہے، یا پھر موقع پاتا تو وہ بھی کبھی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو ماں باپ اس زمانے میں کس طریقے سے اپنی اولاد پر وزن ہو گئے ہیں۔ بزرگ لوگ کہتے ہیں، عقل مند لوگ بڑا ہی سمجھدار جملہ کہا ہے کہ ماں باپ، ایک ماں اپنے 5-7 بچوں کو غریبی سے پال کر بڑا کرتے ہوئے کبھی بوجھ محسوس نہیں کرتی، لیکن یہ 7 بچوں کو ایک ماں وزن بن جاتی ہے، ایک ماں وزن بن جاتی ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اولڈ ایج ہوموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جس کی شریعت میں، جس کی سماج میں کوئی حیثیت اور عزت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اولڈ ایج ہوم بنا کر ہم جو ہے ان بوڑھوں کی خدمت کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ لوگ انہی کے خاندان کے لیے بد دعاؤں کا ایک سینٹر کھول رہے ہیں۔ یہ ماں باپ ان اولڈ ایج ہوم میں جا کر اپنے ہی اولاد کو بد دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کی آہوں سے سماج میں ان کی زندگیاں برباد ہوتی رہتی ہیں، ان کی خدمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال منور رانا نے ماں کے مقام کو سماج میں کس انداز میں ابھارا اور کس انداز میں بتایا، اور اسلامی نظریات کے ساتھ انہوں نے کلام کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال آپ نے اپنی شاعری میں ماں کو موضوع بنایا اور اس کے تقدس کی ترجمانی کی۔ انہوں نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی اپنی انفرادیت کے گل بوٹے کھلائے۔ ان کے مضامین کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ انہوں نے روانی اور سلاست کے ساتھ متن کو بھی پر اثر انداز میں پیش کیا۔ منور رانا شہر کی مشینی زندگی سے بیزار نظر آتے ہیں۔ انہیں گاؤں والوں کی سیدھی سادی طرز معاشرت پسند ہے۔ انہیں گاؤں والوں کی باہمی محبت و الفت، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا جذبہ پسند ہے، اور وہ یہ دیہات میں رہنے والی انسانی اقدار کی آئینہ داری کرتے ہیں۔ زیر نظر افسانے میں بھی انہوں نے شہروں میں بسنے والوں کی بے حسی کو بے نقاب کرتے ہوئے گاؤں والوں کی انسان دوستی رجحان کو نمایاں کیا ہے۔ ایسے افسانے حقائق پر مبنی ہیں۔ حقیقت یہ واحد ہے، اس کی جمع حقائق ہے، اس میں مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لیا گیا۔ مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ گرامر کے اندر بھی آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتایا گیا۔ یہاں پر مبالغہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس کے حد سے بڑا چڑھا کر بیان کرنا۔ ہمارے سبق کے اندر مصنف نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ بات اپنے حد سے آگے نہ بڑھے، کسی کی یعنی شہر والوں کی زیادہ تذلیل نہ ہو۔ جب میں تعریف کر رہا ہوں میرے پسندیدہ دیہات کی زندگی، تو ان کی زیادہ عزت نہ بڑھ جائے۔ دونوں کے درمیان کو بیلنس باقی رکھا، اور دونوں کی اہمیت کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی ایک کو انہوں نے نظر انداز نہیں کیا ہے، مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ابتدائیہ میں ہمارے اس سبق کے 2 پیراگراف کے آخر کے 2-3 لائن یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر کیا بات ہے، ہم اپنے سبق کے اندر جانے کے لیے یہ سمجھے کہ پہلی سیڑھی ہے ابتدائیہ۔ روٹی سیکنے کے لیے ماں جب سوکھی گیلی لکڑیوں کو سلگاتی تو پسینے پسینے ہو جاتی تھی، اور اس کے مقدس پسینے کے قطرے روٹیوں میں جذب ہو جاتے تھے۔ شہر نے مجھے بریانی کھلا کر روٹی کی لذت چھین لی، دودھ کے ڈبوں نے ماں کے دودھ کا ذائقہ چھین لیا۔ آج بھی گاؤں میں ایک آدمی کی موت کو گاؤں کی موت سمجھا جاتا ہے۔ بہت ہی جاندار جملے اس کے اندر بتائے گئے۔ اب دیکھیے، یہ تو گاؤں کا منظر تھا، اب شہر کا منظر کیسے ہوتا ہے۔ تیز روشنیاں
रोशनियों में नहाई हुई सड़कें, ऊंची इमारतें मगर बंद बंद से मकान, कमरे मसनूई ठंडक और फूलों से आरास्ता। मसनूई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं बनावटी, क्रिएटेड। कमरे मसनूई ठंडक यानी बनावटी ठंडक के, यानी जैसे फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रही है, ये सब बनावटी ठंडक है। तो मसनूई ठंडक और फूलों से आरास्ता, आरास्ता के माने सजना धजना। दरीचे बंद यानी खिड़कियां बंद, रास्ते गाड़ियों से भरे हुए, गुजरना दुश्वार, इतनी उलझने की संवरना दुश्वार, इतना बोझ की मरना दुश्वार, इतनी जल्दी की ठहरना दुश्वार। जब जिंदगी इतनी तेज रफ्तार हो जाए तो फिर कैसी रिश्तेदारी, कैसा खुलूस, कैसा एहतराम, क्या ज़रूरत है चंदा मामा से मिलने की, गुफ्तगू करने की। आइए देखते हैं मुसन्निफ ने किस तरह देही ज़िंदगी, देही यानी देहाती ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी का खाका इस सबक के ज़रिए खींचने की कोशिश की है। रोमन नंबर 1 में है, पहले पैराग्राफ के अंदर इन्होंने शहर का तारुफ और देहात का तारुफ कराने की कोशिश की है। हम देखते हैं कि ये मिसरा मेरी समझ में उस वक्त आया जब मैं शहर आकर बस गया और शहर की आब व हवा, मिजाज और मामलात से मानूस भी हो गया। यहाँ आकर ये बात समझ में आई कि शहर में आदमी वो तमाम बातें भूल जाता है जो उसे गाँव का मदरसा और गाँव के चौपालें सिखाती हैं, और ये भी ज़रूरी है क्योंकि शहर के अपने कवानीन होते हैं। कवानीन ये कानून की जमा है, और अपना मिजाज होता है। गांव और शहर के रस्म व रिवाज, रहन सहन में भी बहुत फ़र्क होता है। आप अगर गौर करें तो देखेंगे देहात में घरों और दुकानों में ऐसे कैलेंडर होते हैं जिनमें शहर मौजूद होता है, और शहर की इमारतें, शहर के लोग और शहर की शबाहत मौजूद होती है, जबकि शहर की दीवारें उन कैलेंडरों से आरास्ता की जाती हैं जिनमें देहात मौजूद होता है। देहात का मौसम और देहात का भोलपन दिखाया गया होता है। इसके अंदर 2 बातें आपको बता रहे हैं। शहर वालों को देहात का मंजर देखने का मौका नहीं मिलता। खेत खलियान, जानवर, परिंदे, चरिंदे, पानी के गिरते हुए झरने, चलती हुई नदियाँ और जो है तालाब, ये तमाम मंजर जो है आम तौर से एक बड़े शहर में रहने वाले लोगों को मैसर नहीं होते हैं। तो ये जा कर के ऐसी सीनरीज ला कर के अपनी दीवारों पर लगाते हैं, ऐसे कैलेंडर लाकर लगाते हैं जिसके अंदर जो है देहातों का मंजर होता है, और उसको देखकर वो खुश होते हैं। और लोग शहरों के फुटपाथ के ऊपर रखी हुई कुछ फ़ोटोज़, सीनरीज ख़रीद कर लाते हैं, अपनी दीवारों को सजाते हैं, और वो समझते हैं कि मैं हकीकत में जो है उस मंज़र को देख रहा हूँ, और उसको देख करके खुश होते रहते हैं। मगर कभी उनको ऐसी जगह पर जाने का मौका नहीं मिलता, या मिलता है तो बहुत कम मौका मिलता है। और देहात के लोगों को ट्रेनों में, प्लेनों में, एयरपोर्ट में चलने फिरने का इनको मौका मैसर नहीं होता, तो ये लोग बेचारे शहरों को जब आते हैं तो उस वक्त शहरों के मंजर की एक बड़ी तस्वीर खरीद कर ले जाकर अपने उस छोटे से झोंपड़े में लगाते हैं और खुश होते हैं कि मैं किसी बिल्डिंग के अंदर ही बैठ करके उसका मज़ा ले रहा हूं, और वो मंज़र उनके लिए जो है बड़ा दिलचस्प होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो है आसमान के ऊपर प्लेन उड़ रही है, फिर जो है एक ब्रिज बना हुआ है, फिर उसके अंदर से जो है पानी के ऊपर स्टीमर चल रही है, फिर उसके बाजू में जो है रेल भी चल रही है, उसके बाद जो है मेट्रो गाड़ियाँ भी चल रही हैं, उसके नीचे जो लोग भी चल रहे हैं। गोया कि शहर का जितना भी मंजर खूबसूरत हो सकता है वो तमाम जो है एक इमेज कर दिया जाता है, उसके अंदर जो है सेट कर दिया जाता है, तो लोग जो है उसको देख करके खुश होते हैं। उस चीज़ को यहाँ पर बताया। अच्छा, शुरू में इन्होंने बताया ये मिसरा मेरी समझ में उस वक्त आया। मिसरा क्या है? सबक के आखिर में इन्होंने एक मिसरा लिखा है, ये शहर है बच्चे यहाँ मिट्टी नहीं खाते, ये एक मिसरा है। ये मिसरे के ताल्लुक से उन्होंने सबक के पहले में कहा है। ये इसका पूरा शेर, ये पूरी रुबाई मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। ये आसानी से मिल जाती है फिर भी नहीं खाते। पहला मिसरा क्या है?
آسانی سے مل جاتی ہے پھر بھی نہیں کھاتے، یہ شہر ہے بچے یہاں مٹی نہیں کھاتے۔ اس شعر کو میں پھر پورا کر دوں، یہ منور رانا کا لکھا ہوا شعر ہے۔ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ تو یہاں پر دو منظروں کو انہوں نے جو ہے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پیراگراف نمبر 2، اس کے اندر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی، لوگ اس شہر کو خوشحال سمجھتے ہیں جو رات کے وقت بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ میں گاؤں میں اکثر سوچتے رہتا تھا کہ شہر میں لوگ چاند کو غیر ضروری چیز کیوں سمجھتے ہیں۔ شہر میں آنے کے کچھ دنوں بعد تک تو میں بھی چاند کو چندا ماما ہی سمجھتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ جب شہر نے مجھے اپنے سانچے میں ڈھال لیا تو میں یہ بھی بھول گیا کبھی چاند سے میری رشتہ داری بھی تھی۔ اب دیکھیے ان کو چاند کی رشتہ داری کیسے یاد آئی؟ جب ان کے حقیقی ماموں ان سے ملنے شہر گئے، اس وقت جو ہے ان کو یاد آیا، جب میں نے اپنے ماموں کو ماموں کہا تو پھر مجھ کو چندا ماما یاد آ گیا۔ تو پھر میں کیوں بھولا، اس کا ریزن بتا رہے ہیں۔ عرصے بعد ایک دن گاؤں سے میرے ماموں تشریف لائے، انہیں دیکھ کر یاد آیا کبھی چاند سے میری رشتہ داری اور بے تکلفی تھی۔ میں سوچنے لگا آخر شہر میں رہ کر چاند کو بھولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ کئی دنوں تک غور کرنے کے بعد محسوس ہوا دراصل شہروں میں بجلی، جنریٹر، بیٹری کے طفیل سے ٹیوب لائٹ، مرکوری بلب اور رنگ برنگی روشنی آدمی کو مبہوت کر دیتی ہے۔ وہ چندا ماما کو بھول جاتا ہے، اور یہی شاید میرے ساتھ بھی ہوا، جس کی وجہ سے میں اپنے ایک قریبی رشتہ دار کو فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ وہ چندا ماما جس نے مجھے ہر رات اجالا بخشا، کچے سے گھر میں مٹی کا ایک ننھا سا کمزور دیا ہوا کی ہلکی سی جنبش سے لرزنے لگتا تھا۔ ہر روز شام ہوتی ہی چندا ماما جگمگ جگمگ کرتے میرے گھر کو روشن کرتے اور مجھے کہانی سنانے آ جاتے۔ چاند میں چرخہ کاٹنے والی روایتی بڑھیا کو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ایک وہ قصے بتا رہے ہیں کہ عام طور سے بوڑھی عورتیں، ہم کو بھی بچپن میں ہماری نانی اماں کہتی تھیں کہ بچہ دیکھ چاند میں ایک چندن کا درخت ہے، اس کے نیچے ایک بوڑھی عورت چرخہ چلا رہی ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں یہ کہانی میں بھی سنتا رہتا تھا، مگر میرے کو کبھی بھی اس کے اندر کوئی بوڑھی عورت نظر نہیں آئی جو چرخہ چلا رہی تھی۔ مصنف کہتے ہیں کون مجھ کو نظر آتی تھی؟ تو کہتے ہیں چندا ماما کی وہ روشنی جب میرے آنگن میں پڑتی تو میری دادی ماں کا چمکتا ہوا چہرہ میں اس کے اندر دیکھتا تھا، اور ان کی آنکھوں میں چندا ماما کو دیکھتا تھا۔ دیکھیے ہاں، چندا ماما کی روشنی میں مجھے دادی کا چمکتا ہوا چہرہ صاف دکھائی دینے لگتا۔ میں گھر کے انگنائی میں پلنگ پر لیٹا ہوا ٹکر ٹکر چندا ماما کو تکتا کے معنی دیکھنا، تاکنا، تاک جھانک بولتے ہیں۔ تو میری آنکھوں کی پتلیوں میں ماموں کی تصویر اتر آتی۔ میری آنکھوں کی پتلیوں میں، پتلی مت پڑھ لینا، پتلیوں اور پتلیوں، تو پتلی نہیں ہے وہ پتلی ہے۔ پتلی کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کے دو رنگ ہیں، سفید رنگ ہے اور کالا رنگ ہے۔ جو کالا رنگ ہے اس کو پتلی کہا جاتا ہے۔ تو سامنے والا منظر جو ہے ہمارے آنکھ کے سفید رنگ میں نظر نہیں آتا، بلکہ ہمارے آنکھ کے کالے حصے میں سامنے کا عکس، اس کا شیڈو نظر آتا ہے، اس کی تصویر ہم کو نظر آتی ہے۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ جب میں آسمان کی طرف دیکھتا تو میری دو آنکھوں کے اندر جو پتلی ہے اس کے اندر جو ہے چندا ماما کا فوٹو نظر آتا، میرا ماموں میری آنکھوں کے اندر ہوتا تھا۔ پھر دیکھیے یہ تو آسمان کا منظر تھا، زمین، اس کا آنگن کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں ماموں کی تصویر اتر آتی، اور ماں جب یہ تصویر دیکھتی تو میں اسے ہو بہو چاند جیسا دکھائی دیتا۔ میری ماں کو میں چاند کا ٹکڑا نظر آتا تھا۔
ہر ماں کو اپنا بچہ بہت پیارا ہوتا ہے، گرچہ کہ وہ کالا، پیلا، اندھا اور لنگڑا ہی اور گونگا اور بہرا بلکہ دیوانہ کیوں نہ ہو، ہر ماں کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے جب وہ اپنی نظروں سے اس کو دیکھتی ہے۔ دنیا تو اس کو کئی نظروں سے دیکھتی ہے، لیکن ماں اس کو صرف چاند کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ تو وہی کہتے ہیں مصنف کہ میری ماں کو میں چاند نظر آتا تھا جب میری آنکھوں میں چاند اتر آتا تھا۔ تو دیکھیے، مٹی کے بنے چولہے پر جب آگ توے کو دہکاتی اور چنگاریاں توے پر رقص کرنے لگتی تو ایسا لگتا کہ توا مسکرا رہا ہے۔ رقص کے معنی کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ناچنا۔ تو جب لکڑیاں چولہے کے اندر ہلائی جاتی ہیں آگ کو صحیح کرنے کے لیے، اس کو تیز کرنے کے لیے، اس وقت چنگاریاں اڑتی ہیں، پھر اسی تاوے پہ گرتی ہیں، تو تاوے پر وہ جب اچھلتی ہیں، ناچتی ہیں، تو مصنف کہتے ہیں وہ منظر مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ روٹی سیکنے کے لیے ماں جب سوکھی گیلی لکڑیوں کو سلگاتی تو پسینے پسینے ہو جاتی اور اس کے مقدس پسینے کے قطرے میری روٹی میں جذب ہو جاتے۔ شہر نے مجھے بریانی کھلا کر روٹی کی لذت چھین لی، دودھ کے ڈبوں نے ماں کے دودھ کا ذائقہ مزہ چھین لیا۔ مصنف نے یہاں تک جو ہے اپنا ماضی، اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد کیا ہے۔ اب یہاں پر رومن نمبر 2 ہے، اس سبق کے اندر جو ہے آگے شہر کے حالات بتا رہے ہیں اور دونوں کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ ایک بات جب آپ کو شہر کی بتائی جائے گی تو ایک بات آپ کو جو ہے دیہات کی بتائی جائے گی۔ اب کس طریقے کے اندر جو ہے تعارف کرا رہے ہیں یہ دیکھیے۔ مصنف اب تک صرف اپنے گاؤں کی بات کیے ہیں، اب یہاں پر دونوں بات کر رہے ہیں، گویا کہ یہ ایک تجربہ ان کو آ گیا کہ شہر کیسا ہوتا ہے اور دیہات کیسا ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان کس انداز کی گفتگو یہ کر کے بتاتے ہیں۔ بڑا پیارا انداز ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ کیسا ہولناک المیہ ہے، المیہ کے معنی ہوتے ہیں دکھ کی بات۔ کیسا ہولناک المیہ ہے، ایک لڑکا شہر کی رونق میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ مصنف یہاں پر صرف چاند کو بھولے تھے، لیکن شہر والے سب کچھ بھولتے ہیں۔ کیا کیا بھولتے ہیں؟ بڑھیا ماں روز چوکھٹ پر دیا روشن کرے، گاؤں میں ہر بڑا اپنے چھوٹے کا چاچا تھا۔ شہر کے بچہ کسی کو چاچا نہیں بولتا، لیکن دیہات کا بچہ ہر بڑے کو چچا کہتا ہے یا ماموں کہتا ہے، یا کوئی رشتہ لگا کر ہی بات کرتا ہے، بغیر رشتہ لگائے ہوئے بات نہیں کرتا۔ وہ بات بتا رہے ہیں۔ نہ ہندو تھا نہ مسلمان، اگر چھوٹے نے سلام نہ کیا تو ڈانٹ کھائی، اور سلام کر لیا تو ڈھیر ساری دعائیں وصول کیں۔ میں نے تو سلام کے منتظر، شہر میں تو لوگ سلام کے منتظر رہتے ہیں۔ منتظر کے معنی انتظار کرنا، ویٹ کرنا۔ لوگ دوسرے کو سلام کرنے سے گریز کرتے ہیں، شہروں میں لوگ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے جانا پہچانا چہرہ آتا ہے، اگر اس سے تھوڑی بھی شکایت ہوتی تو اس کو بھی سلام نہیں کرتے۔ سلام جو ہے ایک بہت بڑی دعا ہے، اس دعا کو ہم عام کرنے کے بجائے اس کو ختم کر رہے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، ہم سلام کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ایک حدیث کہہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ سلام تم کرو اس آدمی کو جس کو جانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں جانتے ہو، سلام کرو۔ ایک صحابی تو وہ تھے کہ جو بازار کے اندر یوں ہی ٹہلا کرتے تھے، تو ان سے پوچھا کہ آپ بازار میں کچھ خریدتے نہیں، آتے کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کرنے سے ثواب ملتا ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس لیے میں سلام کرنے کے لیے ہی بازار کے اندر گھومتا رہتا ہوں۔ لوگ جو بھی سامنے پڑتے ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ بہرحال سلام کرنا چاہیے، سلام جو ہے آپس میں دلوں کے اندر محبت پیدا کرتی ہے، اور جو سلام نہیں کرتا ہے اس کے دل کے اندر تکبر اور کبر اور پراؤڈ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، امیر آدمی کسی غریب کو سلام کرنے میں حتق محسوس کرتا ہے۔ حتق کے معنی ہوتے ہیں شرم محسوس کرنا۔ مالدار آدمی غریب کو سلام کرنے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے، حالانکہ بہت سارے غریب اس کے کارخانے میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور انہی کے کندھوں پر کھڑے ہو کر وہ مالدار اور اونچے قد والا دکھتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ غریبوں کو سلام نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں مالدار سلام کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ
منڈی ہلا دیتے ہیں गिरगिट की तरह, झुरगुट की तरह, یہ سلام کا جواب نہیں ہے. سلام کا تعلق دل کے آرزوؤں اور زبان کے حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ ہے. سر کے ہلانے سے, ہاتھ کے ہلانے سے وہ معنی مطلب نہیں پیدا ہوتا جو دل کے آرزوؤں اور زبان کے صحیح استعمال سے پیدا ہوتا ہے. بہرحال سلام کرنا چاہیے, سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے. سلام کرنے والوں کو سلام کا جواب نوکر سے جواب کی طرح ملتا ہے. یہ شعر کی حالت ہے. تو شعر کیا ہے؟ تم کو اکڑی ہوئی گردن پہ نظر کیا آتا ہے, تم کو اکڑی ہوئی گردن پہ کیا نظر آتا ہے, آرزو ہاتھ پسارے تھی سلاموں تلے. گاؤں میں کسی کو پانی پلانے سے, دیکھیں مہمان نوازی شہر کی کیسی ہوتی ہے اور دیہات کی کیسی ہوتی ہے. گاؤں میں کسی کو پانی پلانے سے پہلے مٹھائی نہیں تو کم از کم گڑ ضرور پیش کیا جاتا ہے. ان غریبوں کے پاس بڑی بڑی مٹھائیوں کے خوبصورت ڈبے تو نہیں ہوتے, قسم قسم کے رنگ رنگیلی جو ہے مٹھائیاں تو نہیں ہوتی. ان کے گھروں کے اندر گڑ ہوتا ہے, بھیلی جس کو کہتے ہیں, تو وہ گڑ اور شکر ہی جلا کر کے وہ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں, یا پھر نیمبو اور شکر کا پانی ہی مار کر کے لا کر کے رکھ دیتے ہیں. اسی کے اندر وہ اپنی پوری محبت کو ظاہر کر دیتے ہیں. تو مصنف وہی کہتے ہیں جبکہ شہر میں پانی 25 پیسے فی گلاس ملتا ہے. دیکھیے شہروں کی حالت کیا ہے. پانی کا ایک بوتل ہم 10 روپے میں خرید کر پیتے ہیں, بڑا بوتل 20 روپے میں خرید کر پیتے ہیں, اور یہی پانی ریلوے اسٹیشنوں پر, ایئرپورٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں تو 50 سے 100 روپے کے اندر اس کی قیمت ہو جاتی ہے. آپ جو ہے روڈ پر پیر گھسڑ کر مرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے, مگر شہر کے اندر لوگ آپ کے منہ میں ایک گھونٹ پانی نہیں ڈالیں گے, آپ کو پانی خرید کر کے پینا پڑتا ہے. آج بھی ہمارے گاؤں شہر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پر گلی گلی پلانٹ لگے ہوئے ہیں. لوگ جو ہے منرل پانی کے بہانے سے وہ پانی خرید کر پی رہے ہیں, اور گاڑیاں بھی گھروں کے پاس آ کر دیے جا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے پانی کو مفت بنایا. پوری دنیا کے اندر صرف 20% زمین ہے تو 80% اللہ نے پانی بنایا, اس پانی کو ہم خرید کر پی رہے ہیں. کتنی بدنصیبی کی بات ہے. تو یہ شہروں کا حال ہے. یہ فرق ہوتا ہے کنویں کے میٹھے پانی اور شہر کے پائپ کے پانی میں. آج بھی گاؤں میں ایک آدمی کی موت کو گاؤں کی موت سمجھا جاتا ہے. مرحوم کے ساتھ, مرحوم یعنی مرا ہوا آدمی, مرحوم کے ساتھ قبرستان تک پورا گاؤں جاتا ہے. ہفتوں چوپالیں اداس رہتی ہیں, تقریبیں ملتوی ہو جاتی ہیں. ملتوی کے معنی پوسٹپون ہو جانا, دیر سے ہو جانا, جو ہے پینڈنگ ڈال دینا. تبسم لبوں تک پہنچنے کا راستہ بھول جاتا ہے. تبسم مسکراہٹ. کوئی آدمی دیہات میں کھیڑے میں مر گیا تو ہفتوں لوگ ہنستے نہیں ہیں, اس کے غم کے اندر برابر شریک رہتے ہیں. لیکن شہر میں شریک غم تو ہونا دور کی بات ہے, کاندھا بھی اسی جنازے کو دیتے ہیں جس کے لواحقین سے دامیں درمیں کوئی فائدہ پہنچنے والا ہوتا ہے. لواحقین کے معنی رشتہ دار. کوئی آدمی مر گیا تو اس کے جنازے میں جاتے ہیں تو رشتہ دار ہی جاتے ہیں, اجنبی لوگ آپ کو اس کے جنازے میں نہیں ملیں گے, اور ان سے کچھ فائدہ ہوتا ہے تو ہی جاتے ہیں, اگر فائدہ نہیں ہوتا تو اس کے جنازے میں بھی لوگ نہیں جاتے ہیں. دامے درہمے کا مطلب ہوتا ہے فائدہ یا پیسہ. میں اپنے گاؤں کی جھیل میں چندا ماما کو تیرتے ہوئے دیکھتے دیکھتے جوان ہوا. اب پنکھٹ سے آنے والیاں مجھے دیکھ کر گھونگھٹ کاڑھنے لگی تھیں. چڑیاں مجھے دیکھ کر اب نغمے نہیں سناتی تھیں, صرف زیر لب مسکراتی. ابو اور امی کے سروں پر کچی برف جمنے لگی تھی. پھر گاؤں کی بنجر زمینوں نے میرا بوجھ ڈھونے سے انکار کر دیا, اور شہر نے کارخانوں کی چمپنیوں کے دھوئیں کے ذریعے مجھے پیغام بھیجوا کر بلانا شروع کر دیا. گاؤں کے سہانے منظر نے مجھے روکنا چاہا, لیکن بھوک نے غیرت دلائی. باپ کے چہرے پر ایک خاموش ضرورت لرزنے لگی. میں نے گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا. ماں نے زبان سے کچھ نہ کہا, صرف بیچارگی سے مجھے دیکھنے لگی. ان آنکھوں کی ٹھنڈک آج تک مجھے لو اور دھوپ سے محفوظ رکھتی ہے. لو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گرمی سے, سخت دھوپ میں جب روڈ پر آپ دیکھیں گے تو پانی چلتا ہوا نظر آئے گا, ایسی سخت دھوپ میں آپ چلے جائیں گے تو آپ کے بدن کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, آپ جو ہے آپ کا بدن گرم ہو جاتا ہے تو بخار کی کیفیت بن جاتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں لو کا لگ جانا, یعنی دھوپ کے اثر کو لو کہا جاتا ہے. تو مصنف کہتے ہیں میری ماں کے پلوں سے میں نے جو چھاؤنی کھائی تھی
تو آج میں شہر میں جا کر کے بھی بڑی دھوپ کے اندر چلتا ہوں تو مجھ کو لو سے بچانے کے لیے میری ماں کے پلوں کا سایہ آج بھی میرے ساتھ ہے۔ میرے ساتھ سپر بن کر رہتی ہے۔ سپر کے معنی کیا؟ سپر کے معنی ہوتے ہیں بچاؤ کا آلہ۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جنگ میں گھوڑے پر سوار آدمی دو چیزیں اپنے ہاتھ میں لیا ہوتا ہے، ایک تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ایک گول پلیٹ ہوتی ہے اس کے پاس۔ سامنے والا جب وار کرتا ہے تو وہ اس کو روکتا ہے، پھر اس کو اپنے دوسری تلوار سے جو ہے اس کے اوپر وار کرتا ہے۔ تو یہ جان بچانے کے لیے جو پلیٹ استعمال ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں سپر۔ ویسے تو سپر کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ چیز جو بچاؤ کے لیے استعمال کی جائے وہ سب سپر ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر چھتری ہے، بارش سے بچنے کے لیے ہم اس کو استعمال کریں تو وہ بھی سپر ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے ہم استعمال کریں وہ بھی سپر ہے، اور چھت ہم جو ہے بارش سے، ہوا سے اور شبنم سے بچنے کے لیے ہم استعمال کریں تو چھت ہمارے لیے سپر ہے۔ ہر وہ چیز جو اپنی حفاظت کے لیے استعمال کی جائے چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو تو اس کو سپر کہا جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں، مصنف یہاں پر دیکھیے کہ میری ماں میرے ساتھ سپر بن کر رہتی ہے۔ بہنوں نے ڈب ڈباتی ہوئی آنکھوں سے خدا حافظ کہا اور سر جھکا لیا۔ پھر جیسے ہی میرے چھوٹے چھوٹے بھائیوں نے مجھے رخصت کیا، فرشتے آگے بڑھے اور میرے شانوں پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیے اور چندا ماما، یہ دیکھیں یہاں تک جو منظر انہوں نے پیش کیا سب چھوڑنے والے ہیں۔ ماں، باپ، بھائی، بہن، کھیت کھلیان، گاؤں کی عورتیں، دوست، چوپالیں سب اس کی چھوٹ رہی ہیں، لیکن ایک نہیں چھوڑ رہا ہے۔ وہ کون نہیں چھوڑ رہا ہے؟ وہ چندا ماما اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ جہاں بھی جاتے ہیں ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے بھی بچپن میں ایسے ہی کیا تھا کہ جب ہم دوڑتے تھے تو چندا ماما کو دیکھتے ہوئے دوڑتے، تو 10 گلیاں بھی گزر جاتے تو ہماری نظریں اس کے اوپر ہوتی تو ہم سمجھتے کہ چندا ماما کو ہم لے کے چل رہے ہیں، ایسا ہم کو محسوس ہوتا تھا۔ تو شاید ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہوگا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ چندا ماما ایک جگہ ہم کو نظر نہیں آتا، پوری دنیا کے انسان اگر اس کو دیکھ کر دوڑنے لگیں تو ایسا لگے کہ وہ سب کے ساتھ دوڑ رہا ہے، وہ سب کے ساتھ دوڑ، لیکن اس کے برخلاف سورج آپ کو دوڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آپ سورج کو دیکھ کر کے دوڑیں کہ بھائی چلو میرے ساتھ سورج بھی دوڑ رہا ہے، سورج بھی تو کوئی چاچا بنا لے میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چندا ماما سے ہی یہ رشتہ ہے، سورج سے یہ رشتہ بن نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ آگ والا ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں چندا ماما، اوہو، چندا ماما نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب میں دہلی سے باہر نکلا تو چندا ماما بھی باہر نکل آئے۔ اسٹیشن تک مجھے گاؤں والے نہیں پورا گاؤں مجھے پہنچانے آیا تھا۔ پگ ڈنڈیوں نے میرے نرم پیروں کی حفاظت کے لیے گھاس بچھائی۔ پگ ڈنڈی کس کو کہتے ہیں؟ پگ ڈنڈی کہتے ہیں دو کھیتوں کے درمیان جو چھوٹی سی دیوار بنائی جاتی ہے، پانی ادھر سے ادھر نہ جائے تو اسی کے اوپر لوگ چلتے ہیں تو اس کے اوپر گھاس اگاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں پگ ڈنڈی۔ تو وہ پگ ڈنڈیوں کے اوپر سے چلتے ہوئے کھیتوں کے درمیان سے نکل کر کے وہ ریلوے اسٹیشن جا رہے ہیں۔ دیکھیے کتنا سہانا منظر ہے۔ ایسی گھاس جسے شبنم نے رو رو کر نرم کر دیا تھا، گندم کی بالیوں نے میرے تعظیم میں سر جھکا دیے۔ گندم یعنی گیہوں کے جو کھیت تھے ان کے اوپر گیہوں زیادہ لگنے کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف جھک گئے تھے، یہ منظر وہ بیان کر رہے ہیں۔ مگر مصنف اس کھیت کے جھکنے کو میری تعظیم میں جھکنا بتا رہے ہیں۔ دھان کے کھیتوں نے ہوا کی سرسراہٹ کے ذریعے مجھے الوداع کہا، سرسوں اور ارہر کے کھیتوں نے مجھے اپنا جوگیون والا پیلا سا لباس دکھایا، جھیل کے پانی نے اپنی خاموشی سے دکھ کا اظہار کیا۔ چھوٹا سا گاؤں کا ریلوے اسٹیشن، اکا دکا مسافر، چمکتی ہوئی ریل کی پٹریاں، پلیٹ فارم پر روشنی، ایک قدیم لالٹین جو گاؤں کے سب لوگوں کو پہچانتی ہے، نحیف وہ لاغر سا ایک قلی جس نے ساری زندگی لوگوں کا بوجھ اٹھایا اور اب زندگی کا بوجھ اٹھائے اسٹیشن پر بیٹھا رہتا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے
نحیف و لاغر. نحیف کے معنی ہوتے ہیں کمزور اور لاغر کے معنی بھی ہوتے ہیں کمزور. یہ دونوں مترادف ہیں, دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں. قلی تو آپ سمجھتے ہیں بار برداری کرنے والا, سامان اٹھانے والا. عام طور سے لال کپڑے پہنے ہوئے لوگ جو ہے ریلوے اسٹیشنوں پر ہوتے ہیں, سامان لوگوں کی گاڑیوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک بوڑھا آدمی تھا, اب زندگی کا بوجھ اٹھائے اسٹیشن پر بیٹھا رہتا ہے. زندگی کا بوجھ اٹھائے کا مطلب اب وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی زندگی اس کے لیے ہی وزن ہو گئی ہے. ملنے اور بچھڑنے کی ہزاروں ورق والی کتاب پڑھنے والا یہ قلی مجھے کبھی ان پڑھ نظر نہیں آیا. بوڑھا اسٹیشن ماسٹر سیٹی خرید کر لاتا تھا. مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا, جیسے کہہ رہا ہو جلدی آنا, میں تمہارے لیے میلے سے سیٹی خرید کر لاؤں گا اور جب تک تم نہیں آؤ گے اپنے پاس ہی رکھے رہوں گا. تھوڑی ہی دیر میں آس پاس کے پیڑوں کو پٹریوں کو جھلساتی ہوئی ریل گاڑی آگے, جو بار بار سیٹی بجاتی ہوئی جیسے میلے سے کسی نے اسے بھی آج ہی سیٹی خرید کر دی ہو. ریل کے ایک ڈبے نے مجھے اشارے سے بلایا اور میں, پھر شعر ہے, ڈبے نے مجھ کو بلایا کا مطلب یہ ہے کہ ریل آئی اور میں جا کر کے ریل میں بیٹھ گیا. تو مصنف کے ذہن میں ایک شعر ہے, نہ ہم سفر ہے نہ رستہ بتا رہا ہے کوئی, نہ ہم سفر ہے نہ رستہ بتا رہا ہے کوئی, میں جا رہا ہوں کہیں اور بلا رہا ہے کوئی. دیکھیے کتنا معنی خیز جملہ انہوں نے شعر یہاں پر کہا ہے کہ مصنف اس شہر کی طرف جا رہے ہیں. شہر کا گاؤں میں محلہ نہیں معلوم, نام نہیں معلوم, فیکٹری نہیں معلوم, کاروبار نہیں معلوم, رشتہ دار نہیں معلوم, کچھ نہیں معلوم, بس جا رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے, بوڑھے ماں باپ کا اور اپنے غریب بھائی بہنوں کا بوجھ سنبھالنے کے لیے, ذمہ داریاں اتارنے کے لیے. مگر جس شہر کو جا رہے ہیں اس شہر میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس کو یہاں پر مصنف نے کہا نہ ہم سفر ہے, یعنی میرے ساتھ کوئی سفر کرنے والا ہے, اور نہ راستہ بتا رہا ہے کوئی, میں جا رہا ہوں کہیں اور بلا رہا ہے کوئی. رومن نمبر 3 میں مصنف ریل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو ہے کس طریقے سے وہ ریل نکلتی ہے تو ان کا منظر دماغ سے کس طریقے سے گزری ہوئی زندگی کو اور آنے والے سپنے کو کس طریقے سے حقیقت کا روپ دیتا ہے وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارا سبق ختم ہو جائے گا. الوداع, الوداع, کس کو الوداع کہہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں. خدا حافظ کی آوازوں نے مجھ پر سایہ کر دیا. میں نے تمام لوگوں کو بآواز بلند سلام کیا. میرے سلام کا جواب سب نے دیا مگر کسی نے نہیں دیا. مجھے لگا کہ کسی نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, چونکہ جب آدمی کسی ایک گہری سوچ میں ہوتا ہے تو سامنے کا منظر اس کے پاس نہیں ہوتا ہے. جو حالات گزرتے ہیں وہ اس کو اپنی ظاہری آنکھوں سے تو دیکھتا ہوتا ہے لیکن ذہن کے آنکھوں سے وہ اس کو پہچان نہیں پاتا. تو مصنف وہی کہہ رہے ہیں, میرے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سب نے مجھے سلام کیا لیکن کسی نے سلام نہیں کیا. میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا, بس میں ایک دنیا میں گم تھا. میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو چندہ ماما مسکرا رہے تھے. سب چلے گئے. میری ٹرین چل رہی تو میری ٹرین کے ساتھ ساتھ میرا چندہ ماما بھی چل رہا ہے. ریل گاڑی منزل کی طرف چلنے لگی. زندگی نے بھی پٹریاں تبدیل کی. کیا کیا بدل رہا ہے؟ منظر, اجالا, آنسو, بچپن, کھلونے, آندھیاں, گھروندے, چراغ, جگنو, جھیل, چڑیاں, شاخیں, جھولا, ساون, پتجھڑ, مسجد کا مینار, مندر کا کلش, محبتیں, مروتیں, شفقتیں, یہ سب چیزیں اپنی شناخت بدل رہی تھی. میری صرف 2 آنکھیں اور یہ لامتناہی منظر کا سلسلہ. لامتناہی کے معنی ہوتے ہیں نہ ختم ہونے والا منظر. لا کے معنی نہیں, متناہی کے معنی انتہا, ختم ہونا. لامتناہی کے معنی جس کے ان لمٹ جس کو کہتے ہیں. پھر رات جگنوں سے سرگوشی کرتی ہوئی. سرگوشی کے معنی ہوتے ہیں کان میں چھپ کر کے باتیں کرنا. تو مصنف کہتے ہیں کہ جب میں ریل میں بیٹھا تو کچھ جگنو جو ہے اڑتے ہوئے ریل کی کھڑکی سے میرے اندر بھی آ گئے تو ان سے میں نے باتیں کرنا شروع کر دیا. سورج کو سمجھاتی تھیں
بجھاتی کھڑکیوں کے راستے ڈبے میں در آئیں، نیند نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور دونوں نے مل کر مجھے حقیقت کی دنیا سے نکال کر خوابوں کی خوبصورت وادی میں پہنچا دیا۔ اب مصنف جو ہے حقیقت کو چھوڑ کر کے آئندہ کی زندگی کے سپنے دیکھ رہے ہیں۔ ٹرین ہچکولے لیتے ہوئے بڑھتی رہی، راستے میں کبھی دریاؤں نے اس کا راستہ بلی کی طرح کاٹا، کبھی پہاڑ نے روکنے کا اشارہ کیا۔ دریا نے راستہ بلی کی طرح کاٹے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ہندو برادری میں ایک عقیدہ ہے، جب کوئی آدمی ایسا چل رہا ہو، اس کے سامنے سے بلی اگر گزر جائے تو وہ اس راستے سے آگے نہیں بڑھتا ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ وہ بدشگونی لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلی کا راستے سے آگے بڑھ جانا، ہم سے اوورٹیک کر جانا، یعنی ایسا آڑے چلا جانا، یہ ہمارے لیے جو ہے بدنصیبی کی بات ہے، ہمارے لیے منحوسیت کی بات ہے۔ اب ہم جائیں گے تو ہمارے لیے کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، لہٰذا اب میں کیا کروں، اس راستے سے نہیں دوسرے راستے سے جانا چاہیے۔ اس طریقے کا عقیدہ ہے، اس چیز کو یہاں پر کہا۔ یعنی مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے دریائیں آئے لیکن وہ بڑے خوبصورت تھے، مجھے دیکھنے کا بڑا دل کرتا تھا، چونکہ میں دیہات کا تھا، تب پانی سے میرا بڑا رشتہ تھا، اس کے باوجود بھی میں نے نہیں رکا، یعنی میری ریل نہیں رکی، وہ چلتی بنی۔ جاویداں پیہم ویداں ہر دم جواں ہے زندگی، ایک مصرع ہے، جاویداں پیہم ویداں ہر دم جواں ہے زندگی۔ تو کہتے ہیں مصنف زندگی کیسی؟ شہر کی زندگی، زندگی دوڑتی ہوئی زندگی، زندگی روتی ہوئی زندگی، زندگی شہر کی زندگی، بڑی بڑی سڑکیں، اونچی اونچی عمارتیں، لمبی لمبی کاریں، ریل کے ڈبے سے اتر کر دیکھا چندا ماما میرے ساتھ ہے، چندا ماما میرے ساتھ میرے قریب کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ میں اب بھی سمجھا، میں اب سمجھا کہ انہیں تو میرے ساتھ آنا تھا، اسی لیے انہوں نے مجھ کو الوداع نہیں کہا۔ تیز روشنیوں میں نہائی ہوئی سڑکیں، اونچی عمارتیں مگر بند بند سے مکان، کمرے مصنوعی، ٹھنڈک اور پھولوں سے آراستہ دریچے بند، راستے گاڑیوں سے بھرے ہوئے، آنکھیں ہوس سے بھری ہوئی۔ ہوس کے معنی ہوتے ہیں بری نیت، بری نیت کے ساتھ۔ عام طور سے شہری لوگوں کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ بد نظری کی عادی ہوتی ہیں، اس چیز کو انہوں نے بتایا۔ دل کدورت سے بھرے ہوئے، کدورت کے معنی ہوتے ہیں گندگی، تو دل میلے ہیں۔ کپڑے خوشبوؤں سے بھرے ہوئے، بیچارے دیہات کے لوگ خوشبو کا استعمال تو نہیں کر سکتے، مگر شہری لوگ اسپرے مارتے ہیں، عطر لگاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا سینٹ کا استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے خوشبو سے معطر رکھتے ہیں۔ مگر دیواریں اشتہاروں سے لدی ہوئی، اشتہار کے معنی ہوتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جو بڑے بڑے وال پیپر لگائے جاتے ہیں دیواروں پر، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کمپنیوں کے، انڈسٹری کے، فلاں دکانوں کے، اس کو کہتے ہیں اشتہار۔ ہر سڑک جیسے راہ وفا، گزرنا دشوار، اتنی الجھنیں سنورنا دشوار، اتنا بوجھ کہ مرنا دشوار، اتنی جلدی ٹھہرنا دشوار۔ جب زندگی اتنی تیز رفتار ہو جائے تو پھر کیسی رشتہ داری، کیسا خلوص، کیسا احترام، کیا ضرورت ہے چندا ماما سے ملنے کی اور گفتگو کرنے کی۔ تو کیا خلوص کا تعلق، یہ آخر پیراگراف ہے، تو کیا خلوص کا تعلق خود غرضی سے تھا؟ رشتہ داری کا تعلق ضرورت سے تھا؟ انتظار کا رشتے ہوس سے تھا؟ ممکن ہے ایسے ہی ہو، یا پھر شہر کا مزاج ذرا مختلف ہو۔ لیکن مصنف دونوں برادری کو، یعنی شہری برادری کو، دیہی برادری کو، ایک اخیر جملے میں ایک درمیانی بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن مزاج سے کیا ہوتا ہے، شہری مزاج ہو تو کیا ہوتا ہے اور دیہات کا مزاج ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مزاج تو انسان اپنے ہاتھوں سے کیسے بھی بنا لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں لیکن مزاج سے کیا ہوتا ہے؟ انسانیت تو خوشبو ہے، خلوص تو جادو ہے۔ شہر اور دیہات سے کیا ہوتا ہے؟ انسان تو دونوں ہیں، انسان تو دونوں ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے پوری دنیا کی انسانیت کا ہم کو احترام کرنا چاہیے۔ اس کے اندر نہ کوئی دیہاتی نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی شہری نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی جو ہے ہندو نہیں، کوئی مسلمان نہیں، کوئی سکھ، کوئی عیسائی نہیں، پوری دنیا کے انسان آپس میں بھائی ہیں۔ تو تمام کا احترام ایک ساتھ کرنا چاہیے۔ اس پیغام کو یہاں پر دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ یہ شہر ہے، بچے یہاں مٹی نہیں کھاتے۔
آسانی سے مل جاتی ہے پھر بھی نہیں کھاتے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔